گزر جائیں۔ اچھا، روزہ صبر اور برداشت سکھاتا ہے، تو ہم روزمرہ زندگی میں اس کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صبر برداشت روزمرہ زندگی جو ہے، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی، مثال کے طور پہ میں ایک گھر کا فرد ہوں، یا میں بیٹا ہوں، یا میں بھائی بھائی ہوں، ہوں، یا میں باپ والد ہوں، میں میاں ہوں، شوہر ہوں، یعنی کسی حساب سے جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا، تو گھر کے اندر موجود ہیں نا، تو یا بیٹے کی صورت میں ہوں گے، یا والد کی صورت میں ہوں گے، یا بھائی کی صورت میں ہوں گے، یا آپ شوہر کی صورت میں ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا دین بتاتا ہے، یعنی اگر شوہر ہیں تو وہ بھی دین اسلام نے ہمیں بتلا دیا بتلا دیا۔ کہ شوہر بن کے کیسے رہنا ہے، بیٹا ہے تو والدین کی خدمت ادب و احترام کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے، اگر بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے حقوق، بڑے بھائی کا ادب و احترام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ایک گھر سے جب آپ شروع کریں گے نا، اپنے گھر سے شروع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے معاشرہ بنتا ہے۔ جس بچے کے دل میں اپنے والد کے لیے ادب و احترام ہوگا، جب وہ باہر معاشرے میں نکلے گا تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بوڑھا آدمی یا جو بھی جو بزرگ ایج اپنی ایج سے بڑا نظر آئے گا، تو وہ اس کو والد کی نگاہ سے دیکھے گا، اسی طرح اس کا ادب و احترام کرے گا۔ اسی طرح بھائی کی صورت میں دیکھے گا، اور معاشرے کے گھر میں اس کی بہن بھی تھی، جب باہر نکلے گا تو اگر کوئی عورت نظر آتی ہے، بچی نظر آتی ہے، تو وہ اسے بہن کا درجہ دے گا، ماں کا درجہ دے کر اس کا ادب و احترام کرے گا۔ روزہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اللہ سے یہ مانگا کہ روزے میں کیا مانگتا ہے انسان، اللہ سے اس کی رضا مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں مانگتا ہے۔ تو جب اللہ کی برکت ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رضا ملے گی، تو سب سے پہلے گھر میں اس کا ماحول اچھا ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اچھا ہو جائے گا۔ اس کی ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات چل رہی تھی جس میں بے ادبی کا شائبہ تھا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی۔ تو روزہ آپ کو سکھا رہا ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے۔ اگر آپ گھر میں ٹھیک ہو گئے تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ جو بچہ ماں باپ کے ساتھ، یا جو بچہ گھر میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اگر کسی کی شاپ پہ ہے جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو بچہ گھر میں یہ سنتا ہے کہ ماں باپ اسے یہ بتلا رہے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہم تو روزے میں ہیں، وہ بچہ اگر شاپ پہ بھی کسی جگہ کام کر رہا ہے، دفتر میں ہے، تو وہاں اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ وہی بھائی جو گھر میں رمضان المبارک کی برکات سمیٹ کر خود یہ بات کرتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی ایسی چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یا کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، تو وہ فوراً روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو رمضان المبارک ہے، رمضان کا ادب و احترام یہ ہے کہ فحش قسم کی باتیں نہ کی جائیں، رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ کسی قسم کا گانا باجا نہ سنا جائے۔ اب رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے معاشرے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف کی برکات جب آپ کے گھر میں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرہ تکمیل کی طرف جاتا ہے، اس سے آپ کا معاشرہ درست سمت کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ صبر کے ساتھ، والد نے غصہ کیا تو صبر کرنا ہے، بھائی نے غصہ کیا صبر کرنا ہے، والدہ نے غصہ کیا صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی، جیسے غربت آج کل مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہے، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، بھوکھا بھی رہنا پڑا تو یہ تیاری ہے، یعنی بھوکھا رہنا پڑا، اللہ کی رضا کے لیے تم نے بھوکھا رہنا ہے۔ تو یہ تو معاشرہ تکمیل یہاں سے ہوگا، اور ہمارا معاشرہ ہی رمضان المبارک جب ذاتی طور پہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر بھی اس کے ثمرات سامنے آئیں گے۔